اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ سوال کیا گیا کیا مزارات پر جانا اولیاء خدا کے مزارات پر جانا شرک ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت بار ڈیٹیل سے جواب دے چکا ہوں، اور پھر ایک بار آپ سب کو یہ بتاتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا شرک نہیں بلکہ عین ثواب ہے، اور ان کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی یہ بھی ایک قبولیت کا مقام ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو۔ یہ تو عام بندے کی بات کر رہا ہوں، جو عام بندہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان جایا کرو اور جا کر ان کے لیے دعا اور فاتحہ کہا کرو۔ یہ معتبر حدیثوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے قبرستان جانے کا حکم ارشاد فرمایا، جبکہ خود بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جاتے تھے، جنت المعلا میں جاتے تھے، اور وہاں پر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کے مزارات پر جانا یا اور ان کے اولیاء ہو گئے یا اہل بیت ہو گئے مزارات پر جانا اور جا کر دعائے خیر کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اولیاء کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک ان پہ کے مزارات پر جا کر دعا کرنا یہ کہہ لے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ کرم ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اللہ کے ولی کے روزے پر ان کے پاس بیٹھ کر دعا کریں گے، صوفیاء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک اللہ اس دعا کو جلد قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اس جگہ پر اللہ کا کوئی نبی یا ولی موجود ہے۔ تو جہاں پر اللہ کا نبی یا ولی جسم کے ساتھ ہو، روح کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پر سے جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مزارات پہ جانا چاہیے بالکل، اور کوئی شرک نہیں ہے۔ جو بندے شرک کے فتوے ہر چیز پہ لگا دیتے ہیں، ان بندوں کو پوچھ لیں شرک کی صفات کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہیں، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ بس ان کی بس ایک بات کو رٹا دیتے ہیں اور وہی لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگ ان کو اس پر غور و فکر کرنے کی بجائے کہ ہم اس کو سمجھے کہ شرک سے کہا جاتا ہے، سمجھنے کی بجائے ہم لوگ اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جبکہ مزارات یا اہل بیت رسول کے مزار پہ جانا، صحابہ اولیاء کے مزار پر جانا کوئی شرک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مزارات پر جایا کرتے تھے، اور خود رسول اللہ نے مشکات شریف کی حدیث ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والے محبوب نے اپنے ہی روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی آ کر زیارت کر لی قیامت کے دن اس پر میری سفارش واجب ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس پر میری سفارش واجب ہوگی، یعنی قیامت کے دن میں اس بندے کو ضرور بخشاؤں گا جو ایک بار میری قبر پر آ کر سلام کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قبر پر جانا ہے، کہنا جی یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ جانا نہیں چاہیے جی، وہاں پر جا کر یہ غلط کام کرتے ہیں۔ غلط باتوں کو ایک طرف رکھیں کہ جو درباروں پر جا کر غلط خرافات کرتے ہیں، ان کو نہ ابھی اس موضوع کی طرف آتے ہیں کیا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پچھلے سابقہ انبیاء سے ملے ہیں یا ان کے مزارات پر گئے ہیں؟ تو یاد رکھیں رسول پاک امام الانبیاء ہیں، رسول پاک باعث تخلیق کائنات ہیں، رسول پاک سارے نبیوں کے سردار اور مرشد ہیں۔ تو مرشد جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کی قبر پہ نہیں جاتا، مرشد جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کو کہ اس سے نہیں جاتا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزار پہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب خدا کو وہ محبوب مرتبہ عطا فرمایا کہ کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام معراج یعنی اس میں اللہ ذاتوں میں فنا ہو کر اس میں ہو میں بقا حاصل کرنے کے لیے سفر معراج کرتے ہیں، اس سفر معراج کے دوران رسول اللہ کو اللہ نے یہ شان اور مرتبہ محبوبیت کا مرتبہ عطا فرمایا کہ کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں کو زندہ کر کے مسجد اقصی میں ان سے ملاقات کی۔
یعنی زندہ نبیوں سے ملاقات کی۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک کی یہ شان محبوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام نبیوں کو زندہ کیا، اور وہ تمام نبی میرے اور آپ کے نبی کے پروٹوکول کے لیے وہ مسجد اقصی بیت المقدس میں آئے، جہاں پر آ کر انہوں نے میرے اور آپ کے رسول کو سلام پیش کیا، ان کے پیچھے نماز ادا کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ 1,24,000 نبی میرے اور آپ کے نبی سے ملے۔ یعنی بعد از وصال ملنا، یہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کو معراج کی رات وہ شان عروج ملا۔ اللہ اکبر، کہ میرے نبی ان سے بھی ملے، انبیاء سے ملے، اور پھر جب آپ نے مزید روحانی سفر فرمایا اور مزید جسمانی جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، قلب کے ساتھ آسمانوں کی سیر کی، تو رسول اللہ کو مزید روحانی مخلوقاتیں ملی، فرشتے، غلمان، حوریں، روحانی لوگ جتنے بھی تھے وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج ملاقات کے لیے آئے۔ یہ بالکل حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق محمد رسول اللہ ملے ہیں تمام انبیاء سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بات یاد رکھے کہ آپ بعد از وصال ان کی قبر پر جا کر ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں ہمارے پیر و مرشد حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نام رکھا دعوت القبور۔ دعوت کا نام رکھ کر حضرت سلطان باہو نے وہ علم پیش کیا کہ لوگوں، آپ دنیا سے جانے والے کی قبر پر جا کر اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ قبر کے پاس بندے کی روح موجود ہوتی ہے، اور جو اولیاء خدا ہوں ان کا لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح زندہ ہو جاتا ہے، اور جن کے لطائف زندہ ہو جائے، ہر لطیفے کے اندر 7 روحیں ہوتی ہیں، وہ روحیں زندہ ہو کر لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ یہ حضرت سلطان باہو نے اور ہمارے دادا مرشد سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عرفان حصہ دوم کے اندر یہ پوری لکھی ہے، ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کیسے قبر پر جا کر آپ اہل مزار سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاقات کی ہے، اور دنیا سے جانے والے کو زندہ کر کے اس سے کام لیا جا سکتا ہے، اور مردے کو زندہ کرنا حضرت عیسیٰ مسیح نے کر کے دکھایا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے گائے کو زندہ کیا، اور اس کے ذریعے وہ گائے کا ٹکڑا لے کر، گوشت کا ٹکڑا لے کر ایک مردہ بندے کو مارا، جس سے وہ زندہ ہو گیا، اور اس سے پھر اس مقتول کا قاتل کے بارے میں پوچھا گیا۔ یہ ساری ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے، جس سورہ بقرہ کے اندر، بقرہ میں نہیں ہے گائے، وہ گائے کے نام پر پوری سورت موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اہل مزار سے ملنے کا طریقہ، ان کو زندہ کر کے ان سے بات کرنے کا طریقہ، یہ ہمیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اور فقیر نور محمد صاحب نے اپنی کتاب عرفان میں بتایا، اور میں نے بھی الحمدللہ ہزاروں بیانوں میں یہ بات بتائی ہے۔ مزید انشاءاللہ میں دعوت القبور یعنی اولیاء اللہ، انبیاء سے باطنی روحانی طور پر ملنے کے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو طریقے بتاؤں گا کہ ہم مزارات پر جا کر، اولیاء کے درباروں پر جا کر، اہل بیت کے مزارات پر حاضری دے کر ہم ان سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ علم بالکل سلطان باہو نے، فقیر نور محمد کلاچوی نے، دیگر صوفیاء نے اپنی کتابوں میں اس کو، کسی نے اسی کو کشف القبور لکھا ہے، کسی نے اس کو دعوت دمنوش لکھا ہے، کسی اولیاء نے اس کو دعوت القبور لکھا ہے، کسی اولیاء نے اسے دعوت علم تکثیر لکھا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اس کا علم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اہل باطن سے، اہل قبر سے، اہل مزار سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوتا ہے جب ہم کسی کو استغفر اللہ خدا سمجھ کر جاتے ہیں، خدا سمجھ کر جاتے ہیں، خدا کا بیٹا سمجھ کر جاتے ہیں، خدا کا شریک سمجھ کر جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی بندہ، چاہے وہ مومنیت میں ہلکا ترین بندہ ہو، یعنی علم بھی نہ ہو، تو اس بندے سے بھی اگر آپ سوال کریں گے نا، یہ بات پوچھیں گے، یار بتا تو داتا صاحب گیا تھا، کیا داتا صاحب خدا ہے؟ استغفر اللہ، تو وہ کہے گا نہیں یار خدا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتا کیا داتا صاحب خدا کے بیٹے ہیں؟ وہ کہے گا نا یار کیا ہو گیا، تجھ کو بیوقوف ہو گیا، داتا صاحب خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اچھا تو اس سے پوچھی ذرا جا کر، کیا یہ بتا داتا صاحب خدا کا شریک ہے؟ وہ کہے گا کیا ہو گیا تجھے، داتا صاحب خدا کا شریک بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتا پھر داتا صاحب کون ہے یا بابا فرید کون ہے؟ تو وہ پتہ کیا جواب دے گا، وہ کہے گا یار یہ اللہ کے ولی ہیں،
یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اس بندے کی بات کر رہا ہوں جب بھی مومنیت میں اپنے علم میں بڑا کم بندہ ہو، وہ بھی اس بات کا اعتقاد کر رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اولیاء اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ تو جو اللہ کے محبوب سمجھ کر جاتے ہیں تو وہ جانا تو بالکل رسول اللہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے، من زارہ قبری وجبت لہ شفاعتی۔ قبروں پر جانا اتنا ہی سخت ہوتا تو نبی پاک اپنی قبر پر آنے کا کبھی حکم نہ دیتے۔ اور ایک سلطان بہو نے، داتا صاحب نے بھی ایک حدیث نقل کی ہے، جس کو حضرت احمد بن حنبل نے بھی حدیث کو اس کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں، کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، کسی علاقہ میں جاؤ، پریشانی مبتلا ہو جاؤ، آپ کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو اہل قبور سے رجوع کرو۔ یہ حدیث بالکل اولیاء اللہ لے کر آئے ہیں، یہ حدیث احمد بن حنبل بھی لے کر آئے ہیں، آپ اولیاء اللہ سے اس کا رجوع کر سکتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کے بارے میں نقل کیا ہے، یہ حدیث کے بارے میں عرفان میں بھی اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے۔ تو یہ حدیثیں وہ ہیں جو اولیاء اللہ لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قبر پر جانا بالکل جائز ہے۔ اچھا، یہ بات کیا وہ قبر میں مردہ ہو گئے ہیں؟ کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا وہ مٹی میں مل کر ختم ہو گئے ہیں؟ تو یہ بھی سن لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، لا تشعرون، تم کو عقل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ اب اللہ کی راہ میں ایک ہوتا ہے میدان جنگ، دشمن کے ساتھ لڑنا، اور ایک اس سے بھی بڑا میدان ہوتا ہے، کون سا؟ میدان نفس۔ اس لیے تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا، آؤ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلتے ہیں، چھوٹی لڑائی سے بڑی لڑائی کی طرف۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بڑی لڑائی کیا ہے؟ فرمایا، اقتلوا انفسکم فی سبیل اللہ، اپنے نفوس کو اللہ کی راہ میں قتل کرو۔ آج کے بعد یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرو۔ اولیاء خدا وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، تو وہ بھی شہید سے بھی زیادہ رتبہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے زندہ کہے، یہ پتہ نہیں کون سے لوگ، میں ایک مولوی سن رہا تھا، کراچی کا مولوی تھا، وہ کہہ رہا تھا جو مر گیا اس کو 4 کندھوں کا سہارا، اس کو اٹھا کر قبر میں دب کر آئے، وہ مٹی میں چلا گیا، تو وہ بندے کی کیسے سنے گا؟ اور میرے بھائی، جسم نے نہیں سننا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس بندے کا لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح زندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی پاورز ڈال دیتا ہے، اپنی طاقتیں ڈال دیتا ہے، اپنے اسم کی طاقت بندے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ حضرت سلطان بہو یہی علم تو لے کر آئے کہ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاوریں آ سکتی ہیں۔ کیسے؟ بندہ اس میں اللہ ذات کا دل پر تصور کرے، آنکھوں پر تصور کرے۔ یہ علم حضرت سلطان بہو نے فلسفہ لوگوں کے آگے پیش کر دیا، تو بندے کے اندر خدا کے اسم کی پاور آ جاتی ہے، اور یہ کیا مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے لگا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے پرے نہیں ہٹتا، پیچھے نہیں ہٹتا اللہ تعالیٰ، بلکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اور درجہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے، اور مزید روحانی برکات اس بندے کو مل جاتی ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی راہ میں مر جائے اس کو تو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ منہ کھول کر کیسے ولیوں کو مردہ کہہ لیتے ہیں، اہل بیت کو مردہ کہہ لیتے ہیں، اولیاء کو مردہ کہہ لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا میں حال دیکھتا ہوں، پڑھ لکھ کر بھی یہ لوگ جاہل کے جاہل ہی رہ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قبرستان جایا کرو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب کوئی بندہ 1000 سال سے بھی مرا پڑا ہو، مر کر مٹی میں چلا گیا ہو، ہڈیاں گل گئی ہوں، تو میرے نبی فرمایا آپ نے سلام کہہ دینا ہے۔ کیوں سلام کہہ دینا ہے؟ اس کی روحیں وہاں پر موجود ہے، اس کے اندر کوئی پاوریں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو وعلیکم السلام کہہ سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو وعلیکم السلام کہے گی۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے، پہلے اس حدیث پر غور کر لیتے ہیں۔ ایک عام مرا بندہ سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھے، سن لے، پہلے سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ اب ہم سنت پوری کرتے ہیں قبرستان جا کر سلام کہہ کر، اگر وہ ہمیں جواب نہیں دیں گے تو گویا وہ گنہگار ہوں گے، اور جواب دینا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی آپ نے ان کو سلام کہنا ہے، تو وہ جواب بھی یقیناً سلام اس کو کہا جاتا ہے جو جواب دیتا ہو۔ تو جتنے قبرستان میں دفن ہیں وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں، بلکہ دعائیں، یہ وعلیکم السلام بھی ایک دعا ہی ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ پر سلامتی ہو، یہ بھی تو ایک دعا ہے۔
ایک عام مرا ہوا بندہ بھی سلام کا جواب دے سکتا ہے، تو اللہ کے اولیاء کیوں نہیں دے سکتے؟ اہل بیت رسول سوال کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ کے محبوبین بندے کیوں نہیں سوال کا؟ یار یہ کہ ہٹ دھرمی ہے، یہ ایک اولیاء اللہ سے اتنا بغض ہے کہ صرف اولیاء کو مردہ سمجھنا ہے، باقی مرے بندوں کو سلام بھی کر لینا ہے، قبروں پر جا کر پانی بھی ڈال آنا ہے، قبروں پر جا کر پھول بھی کبھی چڑھا آنے ہیں، اور کبھی قبروں پر جا کر فاتحہ بھی کہنی ہے۔ یار تیرے لیے ساریاں قبروں والے جائز ہیں، اور تو پانی بھی ڈال دیتا ہے، تو فاتحہ بھی کہہ لیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم نے کسی ولی کے مزار پر جانا ہے، کہتا وہ تو مردہ ہو گئے۔ یار اتنی ہٹ درمی، اتنا اولیاء اللہ سے بغض، ارے اتنی نفرت اولیاء اللہ کی۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات میں فنا ہو کر مرتے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس سے لڑائی کر کے، اپنے آپ سے لڑائی کر کے ریاضت کی، وہ ریاضت کا اتنی ریاضت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مار کر، اپنے نفس کو ذبح کر کے، تزکیہ نفس کر کے، قد افلح من تزکا کر کے وہ بندے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ بندے مر گئے۔ ارے وہ بندے تو اپنے خدا سے ملے جا کر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن بندہ مرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ایک عروسی ہو، وہ دلہن کی طرح خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یعنی اس کے نیک اعمال اس کے رفیق اعلیٰ بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے جنت اس کی قبر جو ہے جنت کے خوبصورت باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے۔ یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اچھا باغیچہ مردے بندے کے لیے ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اس کے نیک اعمال اس کے رفیق اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا جو بندہ مار کر مٹی میں چلا گیا، مردہ ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، اس نے باغ میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ اس کے وہ جو رفیق اللہ بن کر، اس کے نیک اعمال اس کے دوست بن کر آئے، انہوں نے پھر کیا کرنا ہے وہاں پر؟ بندہ تو مر کے مٹی میں چلا گیا، خدا را کچھ سوچ کر بھی بولا کرے۔ میں دیکھتا بہت سے مولوی کہہ رہے جی جڑے مر گئے مٹی چلے گئے تسی انہاں بابیاں نوں پوج دے جے، تسی قبراں پوج دے جے، تسی انج قبراں تے جاندے جے۔ خدا را قبراں پوجنے نہ، یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سنیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر مومن کے لیے جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، اور یہ ویسے بھی حضور کی ایک اور حدیث بھی ہے، مرنے سے پہلے قبر کو یا جنت کا باغ بنا لو یا جہنم کا گڑھا بنا لو، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اب مومن کے لیے وہ جنت کا باغ ہے، تو کہہ رہا ہے قبر پرستی۔ مومن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عروسی ہے، جیسے دلہن کی شادی ہو، جیسے مومن بندہ مرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں واصل ہوتا ہے، اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ خدا کی ذات سے مل رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ مر گیا۔ تو ایسے بندے کو مرا ہوا کہہ رہا ہے جو خدا سے ملنے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کو، جب کوئی بندہ مر جائے اس کو غسل دیا کرو، اس کو خوبصورت کفن پہنایا کرو، سفید کفن پہنایا کرو، اس کو پھول ڈالا کرو، خوشبو لگایا کرو۔ تو اللہ کے رسول اتنا کچھ اس کے لیے جو مر گیا؟ فرمایا نہیں، وہ تو اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہے، وہ تو اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو تیار کر کے اپنے خدا کی بارگاہ میں بھیجو۔ تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کے لیے کہہ دینا یہ مردہ ہے، یہ قبر پر جانا، تو اور گالے پتہ کی کہہ دینا جی قبر تے جانا شرک۔ شرک کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ کے ولی سمجھ کے جا رہا ہے، تو اللہ کا پیارا سمجھ کے جا رہا ہے۔ ارے تو وہاں پر اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب ولی وہاں پر لیٹا ہوا ہے، تو وہاں پر جا کر جب دعا کرے گا نا، اللہ اس سے راضی ہوا ہے تو اللہ تجھ پر بھی کرم فرما دے گا، تو اس کے وسیلے سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اللہ کے ولی بالکل قبروں میں زندہ۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی مجھ کو، رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، ایک صحابی نے نا قبر کے اوپر پاؤں رکھ دیا، جوتی رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ، قبر پر کیوں تو نے جوتی رکھی؟ قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے، آج کے بعد جوتی پہن کر نہ آنا۔ اللہ اکبر، قبرستان جوتی لے جانے سے منع کر دیا، قبر پر جوتی نہ رکھنا، یعنی توہین نہ کر قبر والے کی۔ اور ایک صحابی کو حضرت نے دیکھا، وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی پیچھے ہٹ جا۔ یا رسول اللہ، فرمایا ہاں اہل قبر کو تکلیف ہو رہی ہے، تیرے اوپر ٹیک لگانے سے قبر والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب قبر والا قبر کے اندر ہے، اوپر انہوں نے وہ پھٹیاں یا جو بھی لگا دیا، اوپر انہوں نے مٹی ڈال دی، بندہ تو کتنی نیچے ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اس کا گھر ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، زندہ میں نہیں، اس کی روح اس کے ساتھ ہے۔ اگر جسم ختم بھی ہو جائے، مومن کی روح، اور یہ تو ویسے بھی روح کو موت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہم بڑی گہرائی کی باتیں
باتیں کر دیتے جی سمجھ نہیں آتی. ارے روح کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے، تو فرمائیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیں روح میرے رب کا امروں میں سے ایک امر ہے، روح میرے اللہ کا امر ہے. اور خدا کے حکم کو کبھی موت نہیں آتی، اللہ کے امر کو کبھی موت نہیں آتی، اللہ کی روح کو کبھی موت نہیں آتی، کیونکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی ہے. ارے انسان کے اندر تو خدا کی روح ہے، اور روح کا تعلق نفس، قلب، سری، خفی، مخفی، اخفا، مقام انا کے ساتھ ہوتا ہے. روح کا تعلق قلب کے ساتھ، لطیفہ نفس کے ساتھ، لطیفہ روح کے ساتھ، اس کا تعلق لطیفہ سری اور خفی کے ساتھ ہوتا ہے. اور جن کا تعلق اس کے ساتھ ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے مقام اخفا میں جا کر مقام انا میں روح کا تعلق روح اللہ سے ہوتا ہے، تو پھر بندے کو موت نہیں آتی. جسم اگر فنا بھی ہو جائے اس کی روح زندہ رہتی ہے، اس کا اسم اللہ ذات والا قلب قبر میں زندہ رہتا ہے. ارے قبر میں ان کا لطائف جو اس کے ہفتے اندام اسم اللہ ذات سے روشن ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے قبر میں زندہ ہوتے ہیں. وہ لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں، اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو حل کروا دیتے ہیں. میرے بھائیو شرک کا یہ کام نکالیں، بالکل ہرگز یہ شرک نہیں ہے کہ تو آپ مزار پر جاتے دعا کرتے ہیں ان کے صدقے سے، یہ شرک نہیں ہے. اور یہ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی پھر سن لیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت میں اب شرک کا کوئی خوف نہیں. ہاں مجھے ڈر ہے میری امت دنیا دار ہو جائے گی، شرک نہیں کرے گی. رسول اللہ نے فرمایا اب میری امت شرک نہیں کرے گی. جب رسول اللہ کو خوف نہیں ہے شرک کا، آج کے مولوی کو پتہ نہیں کیوں لالے پڑ گئے ہیں. کوئی دربار پر چلا جائے شرک ہے، کوئی پیر نو مل لے شرک ہے، کوئی دربار پہ ڈھول بجا دے شرک ہے. جب رسول اللہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتا بھی نہیں ہے. یہ چیزیں مزار پر جانا کون کہتا ہے شرک ہے؟ ارے اولیاء اللہ کے مزارات پر فاتحہ کے لیے جائیں، دعا کے لیے جائیں، ان کے وسیلہ سے دعا مانگے تو بالکل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور یہ بالکل موجود ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے طریقے تک بتائیں آپ اہل مزار سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے بیان میں بتاؤں گا آپ فیض حاصل کیسے کر سکتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ مزارات، اور یہ بھی آخر پر سن لیں، یہ جی سعودی عرب میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر تو مزارات ختم کر دیے گئے ہیں. تو یاد رکھیں سعودی عرب کے علاوہ جتنے بھی عرب ہیں، یہ یمن، شام، ایران، عراق، جتنے بھی عرب ہیں، یہ تمام کے تمام عربوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت و اولیاء اللہ کے مزارات بالکل جانا بھی جائز ہے. یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. تمام عرب کا یہ عقیدہ ہے. آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، بغداد شریف میں دیکھے جا کر حضور غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی کے مزار پر تمام وہ عرب حکومت وہاں پر سلام کر رہی ہے، اور بلکہ حکومت پروٹوکول دے رہی ہے جو لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں، اور آئے دن ان کے مزاراتوں کو مزید خوبصورت بنایا جا رہا ہے. یہ تمام، یا اب نجف میں دیکھ لیں، کربلا میں دیکھ لیں کہ کیسے امام حسین ابن علی اور جناب غازی عباس علمدار کے مزار مبارک کو کیسے سونے اور چاندی ہیرے جوہرات کے ساتھ بنایا گیا. اور آپ دیکھیں شام کے اندر کیسے حضرت سیدہ زینب اور رقیہ بنت علی علیہ السلام تمام مقدسات ان کے سنبھالے گئے. ان کا بالکل سب کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے مزار پر اولیاء خدا کے مزارات پر جانا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے. یہ اسلام کے مقدسات ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ تمام عرب کے عقیدے سوائے ایک عرب، سعودی عرب کے، اور وہ بھی 76 سال عقیدہ ہے. یہ سعودی عرب والے 76 سال سے سعودی عرب پر قابض ہوئے ہیں. اس سے پہلے ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا. اس سے پہلے کی سلطنت عثمانیہ پڑھیں، یہ ترک کی حکومت پڑھیں، جب اہل سنت الجماعت کا دور تھا. آپ اگر پرانی کی تصویریں دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا مزار مبارک، حضرت امام حسن کا مزار مبارک، حضرت امام جعفر صادق کا مزار مبارک، حضرت عثمان غنی کا مزار مبارک. ان تمام ہستیوں کا مزار تھے جنت البقیع میں. یہ ایک بدبخت عبد الوہاب نجدی آیا تھا، اس نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا، اور یہ عقیدہ ان لوگوں میں رچ گیا، اور ان لوگوں نے اہل بیت مزار کی توہین کی. توہین ہی نہیں کی بلکہ گرا دیا، ان کو زمین بوس کر دیا. اور جبکہ رسول اللہ کا فرمان تھا قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، ان لوگوں نے قبر والوں کو اتنی تکلیفیں دی، اور تکلیفیں بھی اہل بیت رسول کو دی. ان کے مزارات کو بالکل زمین بوس کر دیا گیا.
اور یہاں تک انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ اس سبز گنبد کو بھی گرا دیا جائے. یہاں تک بھی بات اس نجدی نے کی, اس بدبخت نے کی کہ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے. یہ ایک عقیدہ 76 سالہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رسول اللہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ اہل بیت و اولیاء کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ مزارات پر نہ جائیں یا ان کو شہید کریں. یہ عقیدہ آج سے 76 سال پہلے جو لوگ قابض ہوئے تھے عرب کے اوپر, یہ وہ لوگ عقیدہ لے کر آئے ہیں. پھر ان کے چمچے چماٹے دنیا میں نکلے ہیں اور انہوں نے جا کر یہ پیغام لوگوں کو دیا, اور شرک ہو جائے گا, دربار ہٹا دو. یہ ان کے چمچے چماٹے نکلے تھے. اہل عرب کا کبھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ اولیاء اللہ کے مزارات کی توہین کریں. اہل عرب جتنے بھی دنیا میں باقی عرب ہیں وہ سب اہل بیت اور اولیاء اللہ کے مزارات کو پروٹوکول دیتے ہیں, بلکہ ان کے مزارات پر حاضری, بلکہ حکومت خود ان کے مزارات پر حاضریاں دینے کے لیے آتی ہے. اس علاقے کی گورنمنٹ اس دربار پر آتی ہے اور آ کر وہ چادر پوشی کرتی ہے اور وہ تمام کے تمام جو ان کے مقدسات کے وہ جو طریقے ہیں وہ پورے کرتی ہے, پروٹوکول کے ساتھ کرتی ہے, بلکہ فوج لے کر جاتی ہے وہاں پر. یہ بیماری صرف پاکستان میں پڑی ہے, صرف پاکستان میں, کہ اولیاء اللہ کے خلاف بولنا ہے اور یہ لوگوں میں وبا پھیلانی ہے کہ شرک ہو گیا, شرک ہو گیا, شرک ہو گیا. یہ صرف یہ کچھ لوگوں کی, ان لوگوں کی سازش ہی, جو سازش آج کامیاب ہو گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ, اور یہ سازش انشاءاللہ ناکام ہو جائے گی, اور ہو بھی رہی ہے الحمدللہ. کہ جن لوگوں کے دلوں میں تھا کہ اولیاء کے مزارات پر جانا شرک ہے, الحمدللہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مزارات پر جانا بالکل جائز ہے, شرک نہیں ہے. شرک امت رسول میں ہے ہی نہیں, شرک کا وجود ہی نہیں ہے. تو اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے اور دین کی معرفت, یہ یاد رکھیں, کھوکھلا دین بیان نہ کیا کرے. اسلام کو نقصان ان کھوکھلا دین بیان کرنے والوں نے دیا ہے, جو صرف اسلام کا ایک رخ دکھاتے ہیں. جی کھوکھلا دین, یہ دیکھیں جی یہ رخ ہمارے پاس ہے. آج اسلام کو ان لوگوں نے نقصان دیا. اسلام کا روحانی پہلو لوگوں کو بتایا کریں, جس سے لوگ تشنا سیراب ہو سکے, روحانیت کو حاصل کر سکے, اسلام کے تصوف کو, اسلام کی روحانیت کو, اسلام کی پاور کو, اسلام کے روشن پہلو کو بیان کیا کرے. جب آپ یہ ایسا بیان کریں گے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, آپ اسلام کو تو پہلے ہی 4 چاند لگے ہیں, مزید 4 چاند لگ جائیں گے, اور آپ کے ذریعے اللہ اسلام کے دین کو فروغ عطا کرے گا. اسلام کو مزید ترقیاں ملیں گی اور مسلمان کی شان کا لوگوں کو پتہ چلے گا. تو خدا را میرے دوستو, میرے بھائیو, دین سیکھنا ہے نا, اولیاء خدا سے سیکھیں. دین سیکھنا ہے صوفیاء سے سیکھیں. دین سیکھنا ہے ان لوگوں سے سیکھیں جن لوگوں نے دین کو خوبصورتی دی ہے. وہ کنہوں نے دی ہے؟ وہ غوث پاک نے, اہل بیت رسول, پنجتن پاک, داتا علی حجویری, بابا فرید, حضرت سلطان باہو, یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے دین کو مزید خوبصورتی عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی معرفت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے کی, ان سے فیض و برکات حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.